السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمیر امجد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات عمیر میڈیا کے ساتھ۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے دل کے دھڑکن، ہمارے دل کے دھڑکن نعیم حزازوی صاحب۔ انہوں نے اپنی خوبصورت آواز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور اپنی خوبصورت آواز کے جادو سے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ چلتے ہیں ہم نعیم حزازوی صاحب کی طرف اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ کرم۔ جی، آج آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے آپ کے چاہنے والوں کے کہنے کی طرف سے، تو کچھ سوالات لے کے آیا تھا، اجازت ہے مجھے؟ جی بسم اللہ۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کافی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے، کراچی میں آپ نے کام کیا، ایک ہوٹل سے لے کے نعیم حزازوی تک کا سفر کیسے طے کیا؟ سفر تو میرا ہر اس بندے کی طرح کا جس نے بھی جو بھی کسی مقام پہ پہنچا ہے، کیونکہ جب دنیا میں آتا ہے بندہ تو ادھر آ کے اسے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، بنا بنایا تو کوئی شخص نہیں آتا۔ جی جی۔ تو اسی طرح میں نے بھی ایک اپنے حصے کا کام کیا ہے، ایک اسٹرگل کی ہے۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے کہ 92-3 سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو اس کے کیونکہ اسٹرگل محنت کے علاوہ تو آپ کو کچھ نہیں ہے ملے گا، تو پلیٹ میں ہمیں بھی کچھ نہیں ملا، اس کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا، اپنی نیند اس میوزک کو دی، اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کیونکہ نارمل بندہ تو ظاہر ہے اس کو پیٹ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، یہ تو ہے۔ تو پھر پیٹ کے لیے ہمیں ساتھ کچھ کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو بہرحال اس طریقے سے کرتے کرتے آج میں ادھر تک اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ اور اچھا سر، پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ ویٹر کا ہوٹل میں کام کرتے تھے وہاں سامنے اسٹوڈیو تھا اور آپ کی کیسٹ وہاں بکری ہوتی تھی، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہوتا تھا اس وقت، وہ ہمیں کچھ بتائیں۔ یہ آپ کو یاد ہے انٹرویو مجھے تھوڑا تھوڑا بھول رہا ہے پتہ نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اسٹرگل ہے نا آپ کی، جی جی کیونکہ میں ساتھ ساتھ میں نے اپنا کام بھی کیا، کیونکہ وہ میری ضرورت تھی، میری مجبوری تھی، اور اس فیلڈ کو بھی میں ٹائم دے رہا تھا، اور بڑا مشکل تھا میرے لیے دونوں فیلڈ کو ٹائم دینا، کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے یہ 24 آور اس کو دینے پڑتے ہیں، جی جی اور پھر جو دوسرا میرا کام تھا اس کو بھی کرنا تھا۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے میری فیلنگ تھی کہ یہ مجھے اس میں مجھے کامیابی ملے، میرا ایک نام ہو، لوگ مجھے سنیں پہچانیں، تو یہ تو میری اس ٹائم خواہش تھی، لیکن میں نے اسٹرگل جاری رکھی اور اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ اچھا سر، آپ کا جو گانا تھا سپر ڈپر ہٹ گیا، چلو کوئی گل نہیں، وہ گانا آپ کو کیسے مطلب کہ آیا، اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں نا کہ کیسے وہ لکھا اتنا دکھی اور آج بھی وہ سپر ڈپر ہٹ ہے؟ نہیں، وہ میں نے نہیں لکھا، وہ میرے دوست ہیں ایبٹ آباد سے، شبیر قاصر ان کا نام ہے، جی جی تو ان کی چیز میرے پاس پڑی تھی، اور پھر اس کی دھن، اس کی کمپوزیشن میں نے خود کی ہے، جی جی اور کوئی اس کے لیے بس ایسے ہی میرے بیٹھا ہوا تھا، عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے دماغ میں ایک اس کی دھن آئی اور میں نے اس کو لکھ لیا، اور میرا ایک دوست تھا اس کو میں نے سنائی۔ بالکل۔ پھر ہم پشاور چلے گئے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے لیے، تو ادھر وہ دوست میرا میرے ساتھ تھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ جی وہ جو گانا اس دن آپ مجھے سنا رہے تھے وہ ریکارڈ کریں۔ میں نے کہا یار وہ مجھے، حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے، میں نے کہا یار وہ مشکل ہے ذرا تھوڑا گانا، تو اس کو چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں، اس نے میری منت کی کہ یار وہ گانا آپ گائیں۔ بالکل۔ تو پھر میں نے کہا بندہ ایبٹ آباد سے میرے ساتھ آیا ہوا ہے، پشاور کو ناراض ہوگا، تو اس وجہ سے پھر میں نے وہ گانا ریکارڈ کیا، اور پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ گانا ہر طرف اس نے اپنا مقام پیدا کیا۔ جی جی۔ اچھا سر، آپ نے بہت ایسے گانے گائے، سیڈ سانگ، اور شاید انسان تب ہی بنتا ہے کہ جب چوٹ لگی ہو یا عشق میں گرفتار ہو، تو آپ کو ان دونوں میں سے کیا ہے، کچھ ہمیں بتا دیں آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ چوٹیں فزیکل تو مجھے لگی ہوئی ہیں، کوئی گھٹنے پہ، کوئی ٹخنے پہ۔ نہیں سر، وہ والی چوٹ نہیں جو دل پہ لگی ہے۔ دل والی پھر دل ہی جانتا ہے۔ نہیں سر، اتنے دکھی گانے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تبھی بندہ اتنا دکھی نہیں، میرا اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر
وہ چیز موجود ہو جو آرٹسٹ کے اندر ہوتی ہے، بالکل لے اور سر، بالکل وہ آپ کے اندر اگر ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دل پہ چوٹ، یہ چیزیں آپ کو پالش کر کے اچھا کرتی ہیں. بالکل اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیلنٹ ڈالا ہی نہیں ہے تو آپ کو چوٹیں کہ آپ پہاڑی سے بھی نیچے گر جائیں تو آپ آرٹسٹ نہیں بن سکتے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں. جی جی تو یہ تو ایسا ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہوتے ہیں انہوں نے ایک اپنا وہ بنایا ہوتا ہے کہ ایک وہ اپنے دماغ میں انہوں نے ایک امیج بنائی ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک آرٹسٹ ہے، آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے، جی اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. جی جی تو یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ اس کو اور پالش کر کے اور اچھا نکھار دیتی ہیں. جی تو اس طرح جیسے باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اونچاؤ نچاؤ یہ تو آتا ہے. تو شاید میرے ساتھ بھی ہوا ہو. جی بات. اچھا ہمارے ساتھ ابھی وسیم کیانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو انہوں نے گانا لکھا ہے میرا یار پنڈی کا، اور اس کو خوبصورت انداز میں آگے آپ نے بیان کیا، آپ نے وہ گانا گایا اور وہ سپر ڈوپر ہٹ گیا. اس بارے میں ہمیں آپ کچھ بتا دیں. اس طرح تھا کہ کیانی صاحب ویسے ماشاءاللہ بڑے اچھے انسان ہیں، اور کیونکہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایک اچھا انسان ہونا، جی جی اس کے بعد یہ ایک اچھے شاعر ہیں. میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، تو میں نے کیانی صاحب کو کہا کہ یہ میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے کہ یہ آئیڈیا ہے، تو آپ اس کو مجھے کچھ بنا کے دیں. تو یہ ایمانداری والی بات ہے کہ انہوں نے اس جو میرا آئیڈیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا انصاف انہوں نے برتا کہ انہوں نے وہ تسلسل آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. ایک پورا سانگ ایک تسلسل میں انہوں نے لکھا، جی جی اور مجھے ان کی یہ خوبی بہت اچھی لگی، اور یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے کیونکہ ایک پوری چیز خود بندہ بناتا ہے وہ کچھ اور بات ہے. جی جی آپ کو ایک بندہ آئیڈیا دے رہا ہے، پھر اگر آپ اس کے مائنڈ پہ پراپر اس طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. یہ تو ہے سر. تو انہوں نے وہ سانگ لکھا ہے. جتنے خوبصورت یہ سانگ تھا، میری کوشش تھی کہ اس میں اچھا رنگ بھروں، جی جی اور پھر جو ہمارے سننے والے تھے ان کی مہربانی ہے بالکل. کہ انہوں نے اسے سنا، اسے پسند کیا. اب تو یہ اس علاقے کا برانڈ ہے، یہ ایک سانگ برانڈ سانگ میں ایسے کہتا ہوں. یہی بات ہے، ہر جگہ ہر گاڑی ہر جگہ، یہ شادیوں میں کیا کہیں بھی آپ جائیں گے، اور لوگوں نے آج کل رکشے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی بات ہے. جی. اچھا کوئی گانا سنانا چاہیں گے ہمیں آپ؟ میں اسی کی لائن سنا دیتا ہوں اسے. جی جی آپ سنائیں. او بڑی دھوم پنڈی دی، بڑی دھوم پنڈی دی، سونا شار پنڈی دا، او میرا یار پنڈی دا، دلدار پنڈی دا، میرا یار پنڈی دا، دلدار پنڈی دا. کا جو فیوریٹ گانا ہے سونی اکھیاں یار دیاں، وہ سنا دے ذرا. وہ میں رات کو سناؤں گا، سارا کچھ ہی تو سنا دیا تو ادھر کیا سناؤں گا میں. نہیں تھوڑا سا یہاں پہ سنا دینا ریکویسٹ. سدھے دل وچ تیر نے مار دیاں، سدھے دل وچ تیر نے مار دیاں، اے سونیاں اکھیاں یار دیاں، اے سونیاں اکھیاں یار دیاں. جی کیا بات ہے، زبردست سر. اچھا ابھی آپ کو کچھ ٹائم پہلے ایک گانا بھی ریلیز ہوا ہے 16 سال والا، تو وہ اس گانے کو لکھا اور یہ آپ نے آگے بیان کیا بڑے اچھے طریقے سے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے اپنے چاہنے والوں کے لیے؟ وہ جس نے لکھا ہے 16 سال کے بارے میں زیادہ انفو سے ہوگی، تو میں نے تو اسے گایا ہے. کھبے موڑ دیے بال وے، تو چڑھیا 16واں سال وے، اکھیاں لاندی ہے سلمان. یہ ساری شرارت لکھنے والی کی ہے، میری نہیں ہے. نہیں سر یہ میں نے اس وجہ سے سوال کیا، نہیں یہ مجھے میسج آیا تھا. میں صرف شریک جرم ہوں، باقی میں مجرم میں نہیں ہوں اس کا. اچھا سر مجھے بتائیں کہ کبھی زندگی میں پیار ہوا آپ کو سچا والا؟ پیار مجھے ابھی بھی ہے. وہ تو ہمیں پتہ سر، وہ والا پیار نہیں، وہ ایک دفعہ جو ہو جاتا ہے. مجھے وہی والا ہے لیکن بار بار ہو رہا ہے. سر یہ تو نہیں مان سکتے، بار بار. ہاں ہاں، کس سے سر؟ اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے. نہیں یہ تو میں سمجھ گیا سر، یہ تو ہے، پر آپ میری بات کو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا کہنا سمجھ رہے ہیں، پر آپ زبان پہ نہیں لے کے آ رہے کہ میں کون سے پیار والی بات. کیونکہ میں نے واپس گھر بھی جانا ہے میرے بھائی. نہیں کیونکہ آپ کے گانے سر ایسے ہیں نا کہ دکھی گانے بہت زیادہ آپ کے ہیں، اور اکثر میں خود بھی آپ کے گانے بڑے سنتا یہ میرا سٹائل ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ ہم کلچرل لوگ ہیں. بیسک میرا ہزارہ سے تعلق ہے، تو کلچرل ہمارے کلچر سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اور میوزک وہی ہوتا ہے میرے خیال میں. اب آج کل جو میوزک آیا ہوا نا، میں کئی دفعہ گاڑی میں سنتا ہوں، میرے ساتھ کوئی میرا دوست بیٹھا ہو تو اتفاق سے اس کو یہ نیا میوزک زیادہ پسند ہے. جی جی تو
میں کئی دفعہ سے کہتا ہوں یار پھر میں وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا لوں یا کچھ آپ سن لو. میوزک تو وہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سیڈ ہو, آپ کو حقیقت کی طرف لے کے جائے, تو اس میں بندہ ظاہر ہے وہ پھر آپ کو اسے روح کی غذا بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ جو آج کل جو چل رہا ہے کہنی صاحب, میرے خیال ہے وہ غذا تو کچھ بھی نہیں, تو اپنی اپنی پسند ہے. تو میرے خیال میں تو میوزک, کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور میوزک میرا اوڑھنا بچھونا ہے, تو اب دیکھیں کامیڈین ہوتا ہے وہ خود نہیں ہنستا, لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے. تو دکھی کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی خاتون سے یہ عشق ہے, عشق کسی سے بھی ہو سکتا ہے, شاید مجھے میرے کسی کے بچے سے ہو سکتا ہے. تو یہ حادثات زندگی میں آتے ہیں, ایک میری میں نہیں آتے, آپ کے بھی آئے ہوں گے, ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں, اور لازمی نہیں کہ جس کی زندگی میں آئے وہ آرٹسٹ بن جائے گا. آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس میں نکھار پیدا کرتی ہیں. اچھا سر, میں اسی چیز سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اپنے ایک دوست کی فوتگی ہو گئی تھی, وہاں پہ گئے تھے تو آپ کے ساتھ ایک واقعہ آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, وہ بتا دیں, اپنے چاہنے والوں کے لیے شیئر کریں ہم سے. وہ ایسا ہی تھا کہ ادھر انگلینڈ میں تھا, تو وہاں میرا ایک دوست ہے, ان کی فوتگی ہو گئی. تو میرا ایک اور دوست تھا جو پاکستان میں میرے ساتھ گیا ہوا تھا, وہ ہمیں کہتے یار ہمیں جانا چاہیے ان کے گھر. تو ہم شام کے ٹائم چلے گئے, میں نے انہیں کال کی, میں نے کہا ہم آ رہے ہیں, کہتے ٹھیک آئے ہیں. ادھر میں گئے, فاتحہ کی بیٹھے ہیں, تو میرے خیال میں 2 منٹ بیٹھے, تو مجھے کہتا ہے یار چٹا چولا سنا. اچھا, میں اکا بکا, میں کہا یا خدا, فوتگی پہ آئے اور پھر انہوں نے سنا, انہوں نے کہا پریشان تھے اسی پہلے ہی کافی ہوئے ہیں یہاں, تھوڑا سا سڑا موڈ چینج ہو. بالکل. اچھا سر, ایک گانا تھا آپ کو ایک لیڈیز نے کال کی تھی, چٹا نکا جہا ڈھولا چٹا جہا سوٹ نہ پایا کر, یا ساڈا بن ونج یا ساڈے گھر نہ آیا کر. وہ ان سے رابطہ ہوا یا کوئی نہیں؟ وہ کوئی رابطہ نہیں ہوا. وہ شاعر تو نہیں تھیں, وہ گھریلو خواتین تھیں. تو انہوں نے یہ گانا لکھا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گانا میں نے لائنیں لکھی ہیں, تو اس کو آپ اپنے حساب سے کر لیں. تو وہ مجھے اچھا لگا. پھر اس گانے کو ہم نے ایک شاعر کو دیا, اس کو میں نے کہا اس کی مزید چیزیں ٹھیک کرو. انہوں نے وہ چیزیں ٹھیک کر کے ہمیں دی, میں نے گایا. تو میری خواہش تھی کہ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ کرتی, شاید کوئی اور اچھا آئیڈیا نکل آتا, لیکن اس کے بعد ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا مجھ سے. اگر آپ کے ذریعے سے اگر وہ سن رہی ہیں تو میری گزارش ہے کہ وہ دوبارہ کوئی اپنے چاہنے والوں کے لیے میسیج دے دیں. میسیج یہی ہے, پیار محبت سے رہیں, لوگوں کا خیال رکھیں, اور یہ ہمارا ایک خوبصورت ملک ہے, اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے دم سے یہ ملک ہے. مٹی کی تو کوئی قیمت نہیں, اس میں انسان جو ہم رہ رہے ہیں, ہمیں چاہیے جھوٹ نہ بولیں, کسی سے فراڈ نہ کریں, دھوکہ نہ کریں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان پہ عمل کریں, تاکہ ایک ہمارا اچھا معاشرہ یہ بن جائے. جی نعیم ہزاروی صاحب, آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور آپ کہاں تک پڑھے ہیں؟ ابھی تک پڑھ رہا ہوں. ابھی تک پڑھ رہے ہیں؟ رات کو دیکھ لیجئے کہ کچھ اتنی ڈائریاں وہ میں رات کو پڑھتا ہوں. نہیں وہ تو ہے, پر آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ میں میٹرک تک گیا ہوں. میٹرک تک, آگے کیوں نہیں گئے سر؟ آگے پھر مجھے اس کام نے نہیں جانے دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ساری توجہ ادھر ہو گئی تھی, تو پھر نہیں, جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کے والد صاحب نے بڑا سپورٹ کیا آپ کے ساتھ, وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا شیئر کریں. اور ظاہر ہے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کرو اس کام کو اگر آپ کا شوق ہے. اور جو بچے نا, جو بندے کے اندر سکلز ہوتے ہیں یا جدھر ان کی خواہش ہوتی ہے, تو میں تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی اسی طرح ان کی سپورٹ کرو, تاکہ کیونکہ وہ اس کو پھر شوق سے کریں گے. اب میرا والد مجھے کہیں اور بھیج دیتا تو وہ کام تو مجھ سے ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ شوق ساری مجھے ادھر تھی. تو اسی طرح انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے, اور ان کی وجہ سے ہی, ان کی اس کوشش کی وجہ سے ہی میں ادھر تک پہنچا, ورنہ مجھے وہ نہ آنے دے تو کہیں اور لگا دیتے, ملنے لگ جانا تھا. جی. اچھا سر, آپ نے جو گانا پہلا گایا, مطلب کہ آپ کا گانا آیا تھا, آپ نے 2500 روپے دے کے وہ ریکارڈنگ کروائی, اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. وہ 2500 اس وقت جو ہے نا, وہ آج کا 25,000 تھا. یہ 92-93 کی بات ہے. ہاں, تو اس ٹائم میں نے وہ, کیونکہ نیا آدمی تھا, مجھے مارکیٹ میں آنے کے لیے کچھ اپنی جیب سے خرچہ کرنا پڑتا تھا, اور وہ میں نے کیا, اور وہ پیسے مجھے میرے والد صاحب نے دیے. تو بس وہ پیسے دیے اور بس لگا ہوا اسی لائن. ایک سلسلہ بن گیا, کڑی سے کڑی چلتی گئی. کیانی صاحب کا سانگ آیا, میرا یار پنڈی دا, یہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے. اور گانے ہیں کافی,
تو بس اس طرح سارا کچھ چلتا رہا ہے. جی ہمیں دیجیے اجازت. بڑا مزہ آیا سر کے ساتھ گپ شپ لگا کے. اگر کسی کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹس میں میسج کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.